السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ جو آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں بہت ساری باتیں اپنے بندوں کو سکھائی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اولاد اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی زبانی یہ دعائیں، یہ بات ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن پاک کی اگر ہم آیات دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ہمیں بتایا، جس میں انہوں نے اپنے والد کو بھی شامل کیا۔ فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے والد کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے انہوں نے دعائیں کی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو ہمارے والدین کا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو تکلیف دینا، انہیں ستانا، انہیں ایذا دینا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جس وقت مغفرت پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان لوگوں کی مغفرت کو روک لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا دیکھو، کبھی بھی اپنے والد کے آگے مت چلنا، لا تمشی امامک، ان کے آگے مت چلنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے کبھی اپنے آپ کو مت بٹھانا، انتظار کرنا کہ کب والد بیٹھ جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی اپنے والد کا نام لے کر مت پکارنا۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ کبھی اپنے والد کو گالی مت دینا۔
وہ صحابی کہنے لگے کہ کون شخص ہے جو اپنے والد کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کے والد کو برا کہو گے تو وہ تمہارے والد کو برا کہے۔ مشہور واقعات ہیں، مشہور حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، مجھے اجازت دیں میں اللہ کے راستے میں جہاد میں چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا ہے۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو کیونکہ وہ تمہاری خدمت کی ضرورت مند ہے۔ لقمان حکیم بڑے حکیم گزرے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دن میں والد کے آگے مت چلا کرو، رات میں آگے چلا کرو، کہیں تمہارے والد کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں کتنی خوبصورت آیتیں دیکھیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ جب اللہ خود سکھائے تو اس بات میں اس کی قبولیت میں کوئی یقینی ہے قبولیت کہ اللہ ضرور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنی گردن پر اپنے کندھے پر بٹھا کر میں نے سفر کیا حج کا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، ولادت کا وقت تھا، اس وقت ولادت کی وجہ سے جو آہ ایک تمہاری والدہ نے کی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کوئی شخص یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو بس ایک کام یہ ہے کہ اس چیز کو بندہ از اولاد اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی اپنی شائع نشان ان کی مغفرت اور رحمت فرما۔ اسی لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کے لیے، اور پھر دوسری چیز فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ برتاؤ، والدین کے ساتھ تمہارا سلوک احساناً، احسان کہتے ہیں حسناً، اچھے طریقے سے بات کرنا، برتاؤ کرنا، جواب دینا، ایک ایک چیز اچھے طریقے، حسناً، بہت اچھے طریقے سے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کی شکایت لے کر پہنچے۔ سوچیں کتنی بدنصیبی، کتنی محرومی کی بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی شکایت کسی اور سے کرے۔ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شکایت کو سننے کے بعد ان کے والد صاحب کو بلوا بھیجا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے دل ہی دل میں انہوں نے کچھ اشعار کہے، کیونکہ دل دکھا ہوا تھا، دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ حدیث نفس کہتے ہیں آدمی جو ہے زبان ہلاتا نہیں، اپنے دل ہی دل میں بات کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا والد آ رہے ہیں، بات کرنے سے پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں انہوں نے دل ہی دل میں کیا اشعار کہے، بڑے دکھی انداز میں، بڑے تکلیف کے ساتھ کیا اشعار کہے۔ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کتنی ناپسند ہے، کیسا خطرناک عمل ہے کہ باپ دکھی ہو کر، دل ٹوٹ کر جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدنصیبی سے حفاظت فرمائے۔ تو والدین کے جو حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کیسی خوبصورت دعا۔ قل عربی میں جہاں بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں اس کی قبولیت یقینی ہے۔ اور ہم اپنے والدین کے لیے اللہ سے کیا دعا کریں؟ کہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کی صفت رحم ہے، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ رب ارحمہما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، رحمت۔ پورے قرآن پاک کا اگر کوئی خلاصہ اگر کوئی پوچھے، علماء مفسرین لکھتے ہیں
پورے قرآن پاک کا خلاصہ ایک لفظ ہے، وہ ہے رحم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی صفت رحمت سے بنایا ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ان رحمتی سبقت غلبی، میری رحمت میرے غضب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ بلا استحقاق ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر رحم کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہونے کے لیے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتاتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، معاف کر دیتے ہیں، اکثر ناراض نہیں ہوتے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اللہ کی صفت رحمت ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، ایک نیکی پر ایک نہیں 10 700 گنا، اور کوئی ایک برائی کرے، ایک ایسا عمل کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اکثر مرتبہ معافی کر دیتے ہیں، لیکن اگر بدلہ لیتے ہیں تو ایک ہی پر ایک۔ تو ہم اللہ سے دعا جو کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، کہ یہ جامع لفظ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رحمت یہ بہت ہی جامع لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اولاد کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے کوئی چیز اللہ سے مانگ سکتے ہو تو یہ سوال کرو، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اور اس رحمت میں ساری چیزیں، دنیا کی آخرت کی سب آ گئی، صحت آ گئی، عافیت آ گئی، خوشیاں آ گئی، پریشانیاں دور ہونا، مسائل کا حل ہونا، آخرت کی تمام نعمتیں اس ایک جملے کے اندر۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ایک رحمت ایسی ہے کہ اگر وہ بندوں کو متوجہ کر دے تو اس سے اس کے سارے دنیا کے امور، کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ جب کسی انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، جتنا چاہے عمل کر سکتے ہیں، اب عمل کر لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، قبرستان نظر آیا، وہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ساتھیوں نے پوچھا کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص عمل آپ نے کیا؟ فرمایا نہیں، اصل تو یہ ہے کہ ان قبرستان والوں کو میں نے دیکھا، ان کے پاس آج 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں، وہ موقع اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ انسان افسوس کرے گا، تمنا کرے گا، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بندہ یہ تمنا کرے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، میں اچھے سے اچھا عمل کر کے آؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ایک زندگی ایک متعین سانسوں کا نام ہے، متعین دنوں کا نام ہے، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو، اور جب زندگی چھین لی جاتی ہے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قبر میں کوئی سبحان اللہ 1000 مرتبہ کہے کوئی ثواب نہیں، قرآن پاک پڑھے کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مرتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا من 3، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات صدقۃ جاریہ، ایک ایسا جاری رہنے والا صدقہ، آدمی گزر چکا، اس نے کوئی خیر کا کام ایسا کیا، اس خیر کا کام، اس کا وہ خیر اسے مل رہا ہے۔ کسی نے مسجد بنا دی، مسجد میں حصہ لگا لیا، وہاں جو سجدے ہو رہے ہیں اس کا ثواب اسے مل رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے اس کا ثواب وہاں مل رہا ہے۔ بہت سے صدقے جاریہ ہیں۔ علم ينتفع به، ایک ایسا علم جو نفع پہنچانے والا، کسی کو سکھلا دیا، ایک آدمی ایک حدیث سنا دیا، ایک دعا سکھا دی، ایک دین کی کوئی بات سکھا دی، عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے خوش نصیب ہے وہ انسان جو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہے۔ نیکی زندہ رہنے کا یہی مطلب ہے۔ آدمی چلا گیا، نیکی زندہ ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو آدمی تو مر گیا لیکن گناہ زندہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے
کھلنے کا دروازہ بنا دے. جہاں جا رہے ہیں، جس کمیونٹی میں، جہاں جس وقت اس سے خیر کھل رہا ہے. مفتاحا للخیر ان هذا الخیر لخزائن ولخزائن مفاتیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر تو خیر ہے، ان خیروں کے کھلنے کی چابیاں ہیں. خوشخبری ہے جس کو اللہ خیر کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے. وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. بہت ہی تباہی ہے، بدنصیبی اس شخص کے لیے ہے جس کے ذریعے سے برائیاں کھلتی رہیں اور اچھائیاں بند ہوتی رہیں. اللہ ہمیں ایسا بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له. ایسی اولاد نیک ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے. ولد صالح، اس ولد صالح کی علامت کیا ہے؟ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. يدعو له. ذرا ہم بیٹھ کر سوچیں اس حدیث کی روشنی میں گزشتہ کل سے لے کر اب تک کیا میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کی؟ ولد صالح. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہونے لگا، قریب وقت تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہنے لگے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، فرمایا بیٹا شفیع، مرنے کے بعد تو لوگ بہت جلد بھول جایا کرتے ہیں، تم مت بھول جانا مجھے جلدی سے. بھول تو انسان کی صفت ہے، بھول تو انسان کی صفت ہے، بہت جلد بھول جایا کرتے ہیں، لیکن تم جلدی مت بھول جانا. حضرت فرماتے ہیں کان کے اندر وہ آواز آج بھی گونج رہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اپنے والد کے لیے روزانہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب نہ کروں. یہ ہے ولد صالح. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب لکھا ہے. عبداللہ ابن مطرف ابن شقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبرستان دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں اور کچھ چن رہے ہیں. پوچھا بھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہمارے جو رشتہ دار ہمیں جو صدقہ بھیجتے ہیں، نیکیاں بھیجتے ہیں، وہ چن رہے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے، کہا ان کے پاس گئے، پوچھا آپ؟ کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے. وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. ولد صالح کسے کہتے ہیں؟ جو یدعو لہو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں نا، بڑا عجیب جملہ ہے، بر الوالدین دین و دین. بر الوالدین دین و دین. والدین کے ساتھ حسن سلوک دین بھی ہے، قرض بھی ہے. دین کہتے ہیں دین اسلام، دین نے ہمیں سکھایا. دین کہتے ہیں قرض. قرض کے معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز. کما تدین تدانو. جو برتاؤ کرو گے پلٹ کے وہ آئے گا. ہم اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت ان کے لیے اہتمام سے کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، یہی بچے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں. اسی لیے جنازے کی نماز کس سے پڑھوائیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کی نماز بیٹا پڑھائے. جس وقت بیٹا جنازے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی والدہ، اپنے والد کے لیے اللہم اغفر لحینا پڑھتا ہے، جو کیفیت اس کے دل سے نکلتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما. تو انہوں نے خواب میں دیکھا، اچھا تمہارا بیٹا رہتا کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ میری مٹھائی کی دکان ہے، وہ مٹھائی کی دکان میں وہاں وہ جو ہے بیٹھا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت کام کر رہا ہے، زبان سے جو ہے پڑھتا جا رہا ہے قرآن. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ میرے والد انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. کہنے لگے کہ میرے دادا جو ہے میرے والد کو قریب بلا کر کہنے لگے تنہائی میں، مجھے تم سے ایک بات کرنی. کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، کیا بات ہے پتہ نہیں. کہنے لگے دیکھو میرے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. ایک چیز ہے، اللہ نے تمہیں قرآن پاک کے حفظ کی نعمت عطا فرمائی، میرے لیے روزانہ ایک پارہ پڑھ کر جو ہے تم ایصال ثواب کرو. فرماتے ہیں کہ وہ سال 30 سال سے میرا معمول ہے، روزانہ میں اپنے والد کے لیے ایک پارہ اہتمام سے پڑھتا ہوں. آدمی سوچے، آدمی شکایت کرتا ہے، مادیت اتنی چھا گئی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ماں باپ سے ہی کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہمارے لیے، آپ نے کیا ہی کیا ہمارے لیے. وہی وہ جملہ، وہ اشعار میں وہی بات ہے. میرا بیٹا بھول گیا، میری شکایت کرتا ہے،
وہ اس بات کو بھول گیا کہ جب وہ پیدا ہوا تو میں اپنی زندگی بھول گیا، میرا جینا، میرا سب کچھ اسی کے لیے، میں نے کمایا اس کے لیے، میں نے خرچ اس کے لیے، جمع اس کے لیے کیا، بیمار ہوتا تو ہم اس کی دیکھ بھال کرتے۔ آج جب میں بڑھاپے کو پہنچا، اس کی مجھے ضرورت پڑی، آج وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سن کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ولد صالح بنائے۔ ہاں یہ تیسرا جو ہے نا، یہ ولد صالح یدعو لہ، ترک ولدا یستغفر لہ، ایک ایسی اولاد تربیت کر کے ماں باپ نے چھوڑی ہے جو اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا ایک درجہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ لا يرفع العبد، اللہ تعالیٰ بندے کے درجے کو بلند فرماتے ہیں جنت میں، تو اچانک وہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، انا لک ھذا، یہ کس وجہ سے، کیا وجہ ہے کہ میرا درجہ ایک اچانک بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، اس دعا کے بدلے میں نے تیرا ایک درجہ بلند کر دیا۔ دوستو یہ چیز ہے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اسی لیے 3 دعائیں ہیں قرآن پاک کے اندر، اسے ایک دعا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر کیسے عمل کرتے تھے؟ 3 سال کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے، 3 سال، سن 7 میں ایمان لائے، 7 8 9، 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اتنا علم، سب سے زیادہ صحابہ کی جماعت میں حدیثیں، 5000 سے زیادہ روایت کرنے والے۔ جب گھر سے نکلتے، ان کی والدہ تھی، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، والدہ تھی، جب گھر سے نکلتے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، السلام علیک یا امتا رحمت اللہ وبرکاتہ، امی جان السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ کی خاص رحمت ہو آپ پر، جیسے آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ اور ماں کیا کہتی جواب میں؟ وعلیک السلام یا بنی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو اے میرے پیارے بیٹے تجھ پر، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ کی تجھ پر بھی رحمت ہو، بڑھاپے میں تو نے مجھے کیسے سنبھالا، کیسا میرا خیال کیا، کیسے خیال کیا؟ پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج تھا، اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس حج میں حضرت ابو ہریرہ نہیں جا سکے، اس حج میں حضرت ابو ہریرہ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کی والدہ بیمار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدہ کا خیال رکھو، اپنے والدہ کے پاس وہ چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔